اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ سامعین کرام، اب چند وہ افعال یا وہ چند کام جو معتکفین کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے مباح یعنی جائز ہے۔ نمبر 1، معتکف کو چاہیے کہ مسجد میں ہی کھائے پیے، وہیں سوئے، لیٹے بیٹھے آرام کرے۔ معتکف کے لیے یہ سب باتیں مسجد میں درست ہے۔ نمبر 2، اپنے بال بچوں کے متعلق یا خرید و فروخت کی باتیں کرنا بھی بقدر ضرورت جائز ہے۔ نمبر 3، معتکف کھانے پینے کی مختصر چیزیں اور ضروریات کا سامان بھی ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ دکان ہی لگا لے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا سامان لے آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا انہوں نے دکان لگائی ہے، یا نمازیوں کو جگہ گر جانے کی وجہ سے تکلیف ہونے لگے اور پڑھنے کے لیے دینی کتابیں بھی ساتھ میں رکھ سکتا ہے۔ نمبر 4، کھانے پینے کی یا کوئی اور ضرورت کی چیز خریدنی ہو تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے مسجد میں منگا سکتا ہے تاکہ کوئی خراب چیز نہ آ جائے۔ نمبر 5، معتکف کو مختصر سا بستر، کھانا کھانے، پانی پینے، ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے برتن رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 6، معتکف اگر تاجر یا کارخانہ دار ہو یعنی فیکٹری وغیرہ چلاتا ہو تو اپنے قائم مقام جس کو اپنی جگہ وہاں متعین کر کے آئے ہیں یا ماتحت ملازمین کو تجارت کی ضروری ہدایت دے سکتا ہے، ان کی گائیڈ کر سکتا ہے، انہیں باتیں بتا سکتے ہیں اور اس کے متعلق باتیں بھی دریافت کر سکتا ہے۔ کسی خریدار سے ضروری باتیں کرنی ہو تو بقدر ضرورت لین دین، سودا وغیرہ کی باتیں کرنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 7، معتکف لباس بھی تبدیل کر سکتا ہے، خوشبو بھی استعمال کر سکتا ہے، سر اور داڑھی میں تیل وغیرہ بھی لگا سکتا ہے، کنگھی کرنا، سب باتیں اس کے لیے جائز ہے۔ نمبر 8، حالت اعتکاف میں معتکف اپنا یا دوسرے کا نکاح کر سکتا ہے۔ معتکف اگر عالم ہے تو دوسرے کا نکاح بھی کروا سکتا ہے، یا معتکف کا نکاح خود کا ہے تو اس کا نکاح بھی کرنا درست ہے۔ نمبر 9، معتکف اپنا سر، داڑھی یا بدن کا کوئی حصہ دھونا چاہے یا کلی کرے تو اس بات کا خیال رکھے کہ مسجد بالوں اور مستعمل پانی سے بالکل ملوث نہ ہو۔ اس کے بال وغیرہ مسجد میں ادھر ادھر گرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے اور پانی وغیرہ کے قطرے بھی نہیں گرنے چاہیے۔ تیل سے مسجد کی دیواریں، صفے، صحن بالکل خراب نہ ہو، اگر ایسا ہوگا تو یہ امر ممنوع ہے۔ نمبر 10، معتکف آرام کی غرض سے یا طبعی طور پر یا بلا ضرورت کلام کرنے سے بچنے کے لیے خاموش رہے تو جائز بلکہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر وہ بلا ضرورت باتیں کرنے سے بچنے کے لیے خاموش رہتا ہے تو یہ اس کا امر اس کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں خاموش اس وجہ سے رہوں کہ اس میں زیادہ ثواب ہے اور زیادہ اجر ملے گا تو یہ امر جو ہے مکروہ ہے۔ نمبر 11، حالت اعتکاف میں دین کی باتیں کرنا باعث ثواب ہے اور ایسی باتیں کرنا جن میں گناہ نہ ہو مباح ہے یعنی جائز ہے۔ بقدر ضرورت دنیاوی باتیں کرنا بھی منع نہیں، لیکن بات کرنے کا بالکل مشغلہ ہی بنا لے تو یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 12، معتکف کو ناخن کترنے، مونچھیں سنوارنے، خط یا حجامت بنانے کی رخصت ہے، لیکن مسجد میں ناخن، پانی، بال وغیرہ بالکل نہیں گرنے چاہیے۔ اب آخری بات جو ہے
یہ باتیں اس شخص کو پیش آتی ہے جو مسلسل 1 ماہ یا زیادہ کا اعتکاف کر رہا ہو، ورنہ 10 روز اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس میں مشغول ہونا اچھا نہیں ہے۔ یہ کام اعتکاف کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ آخری بات، بچوں کو مسجد میں بغیر اجرت کے، بغیر روپیہ پیسہ لیے ان کو قرآن کریم کی تعلیم کرنا، دین کی تعلیم دینا اعتکاف کی حالت میں درست ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ معتکفین حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ اعتکاف میں ہمارے لیے، ہمارے پریوار کے لیے اور کل مومنین مومنات کے لیے اور پورے عالم کے انسانوں کے لیے دعائیں کریں۔